متمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام حسين بن علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقضا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. معزز و مکرم سامعین محترم، آپ کی خدمت میں اس سلسلہ مجالس کے لیے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے کربلا تاریخ اسلام کا نقطۂ عطف. یعنی کربلا وہ موڑ ہے، وہ مقام ہے، تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جس کے بعد سے تاریخ اسلام نے مکمل طور پہ دھارا تبدیل کیا ہے. اور تاریخ اسلام جو واقعہ کربلا و حادثہ کربلا سے پہلے کسی اور جانب جا رہی تھی، اب اس کا دھارا مکمل تبدیل ہو جاتا ہے. کربلا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اور کربلا نے کیا کیا ہے اس کو صحیح طور پہ درک کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہاں سے شروع کیا تھا کہ ہمیں صدر اسلام اور اس کے بعد بالاخص ہمیں ان حالات کا جائزہ لینا ہے کہ جو رحلت رسول خدا کے بعد سے پیش آئے، اور کیوں امت اس تاکیدات کے باوجود، رسول خدا کی 23 سال کی زحمتوں کے باوجود، رسول خدا کی وہ انتھک محنت و کوشش کہ خود خداوند متعال کو تسلی دینی پڑی، خود خداوند متعال کو فرمانا پڑا کہ اے رسول آپ بہت محنت کرتے ہیں، آپ بہت زحمت کر رہے ہیں، اور خود خدا کو، رسول خدا کی جان کی فکر ہو گئی. لعلک باخع نفسک، کہ رسول آپ اتنے حریص ہیں، آپ اتنا حرص کرتے ہیں، آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کہیں خدا نخواستہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. کیوں امت اس قدر محنت کے باوجود اس نظام ولایت و امامت سے پلٹ جاتی ہے، پھر جاتی ہے کہ جو رسول خدا نے 23 سال محنت کر کے لوگوں کو سمجھایا. اور اس سے بڑا جو ہمارے سامنے شاہد و واقعہ ہے، تعجب کی بات ہے کہ 11 ہجری کے اندر رسول خدا کی آنکھ بند ہوتی ہے، اور 61 ہجری کے اندر یزید جیسا انسان برسر اقتدار ہے. اور وہ لوگ کہ جو رسول خدا کے سامنے موجود تھے، جو رسول خدا کا کلمہ پڑھتے تھے، جو رسول خدا کو صبح و شام دیکھتے تھے، وہی لوگ جو رسول خدا کو امام حسین کی تعظیم و احترام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، انہی کی اولادوں نے مل کر امام حسین کو شہید کر دیا. وہی سعد ابن ابی وقاص، فاتح ایران، فاتح روم، یہ عظیم الشان سپہ سالار، اسی کا بیٹا عمر سعد امام حسین کا قاتل اور اس لشکر اشقیاء کا سپہ سالار بنتا ہے. بس یہ واقعات، یہ حوادث ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اس نقطے کی جانب توجہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل سے مثال پیش کی تھی، چونکہ رسول خدا کی حدیث تھی. آپ نے فرمایا کہ میری امت وہ سب کچھ وہ کام انجام دے گی کہ جو گزشتہ و سابقہ امتوں نے انجام دیا تھا، اور اس سے آپ کی مراد یہود و نصارہ تھے. اور قرآن مجید نے داستان بنی اسرائیل کو اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ امت مصطفیٰ و بنی اسماعیل درس عبرت حاصل کریں. بنی اسرائیل کے نشیب و فراز سے دیکھ کر یہ سمجھیں کہ کہاں پر امتوں کا امتحان ہوتا ہے. اور وہ 10 مشابہتیں
جو واقعہ بنی اسرائیل سے حاصل ہوتے ہیں اور بنی اسماعیل کے اندر بعینی وہی سیرت وہی سنت پائی گئی. اگر کوئی ان آیات کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ مبارکہ طٰہٰ اور سورہ مبارکہ اعراف، ان کی آیات کے اندر غور کرے، مزید تدبر کرے، تعقل کرے، تو اس سے کہیں زیادہ درس، اس سے کہیں زیادہ عمیق مطالب و گہرائی ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور علماء نے لکھا، تفاصیل بیان کی اور مختلف واقعات کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے. بس وہی ساری سیرت، وہی کردار کی جو بنی اسرائیل نے اپنایا، بعینی قرآن کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت رسول خدا نے وہی کردار اپنایا، وہی کام انجام دیے. اب اس کے بعد ہم اس سوال میں وارد ہوئے تھے کہ رسول خدا جب یہ جانتے تھے، پیشن گوئی فرما رہے ہیں، علم لدنی سے آپ کو معلوم ہے، سابقہ امتوں کے حالات کے ذریعے سے آپ کو علم ہو گیا ہے، تو رسول خدا نے کس طریقے سے نظام اسلام اس کو تبلیغ کیا، اپنی رسالت کا کام کس طریقے سے انجام دیا، وہ کیا کیا اقدامات تھے جو رسول خدا نے اپنی زندگی میں اٹھائے کہ اگر وہی اقدامات رسول خدا کے بعد بھی جاری رہتے، اگر انہی ہدایات کے اوپر امت رسول خدا قائم و دائم رہتی، اس صورت میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہاں پر ہم اس جگہ پر پہنچے تھے کہ کوئی بھی نبی آتا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے. اساسی طور پہ کوئی نبی جب کسی بھی امت کے اندر آتا ہے کہ جو امت گمراہی کے اندر غرق ہے، ظلمات کے اندر غرق ہے، آیا وہ نبی آ کر ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک انسان کو فردن انفرادی طور پہ تبلیغ کرتا ہے؟ آیا اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے یا نہیں؟ نبی اس سے بڑا، اس سے ایک بہت بالاتر افق سے امت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے ایک بہت بڑے ویژن کے ساتھ، ایک بہت بڑے افق کے ساتھ، ایک بہت بڑے ہدف کے ساتھ امت کی جانب توجہ رکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسا کارخانہ لگا دوں، ایک ایسی ثقافت بنا دوں، ایک ایسا تمدن جنم دے دوں کہ جس تمدن کے اندر جو بھی انسان پیدا ہو وہ مومن پیدا ہو، جس تمدن کے اندر جو بھی انسان آئے داخل ہو اس سے ابو ذر و سلمان جیسے باہر نکلیں. یہ رسول خدا کا ہدف کہ ایک ایسی ثقافت، ایک ایسی تمدن، ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا کارخانہ، تاکہ اس کے بعد جو بھی اس معاشرے کے اندر آئے خود بخود ہدایت یافتہ ہوتا چلا جائے گا. اس کے اوپر ہمیں کوئی اضافی محنت نہیں کرنی پڑے گی. اور یہی کام شیطان نے پہلے کیا ہے. شیطان کی حکمت عملی، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں. گمراہ کرنے کے جتنے طریقے ہیں، گمراہ کرنے کے جتنے راستے ہیں، جتنے اس کے پاس جدید راستے حاصل ہوتے ہیں، یہ اس نے تاریخ کے تجربے سے حاصل کیے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے ایسے روش، ایسا جو طریقہ ہے، یہ سب کا سب اس نے انبیاء کے طریقے کو برعکس کر کے حاصل کیا ہے. اس نے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ محمد. حضرت نوح اپنی قوم کے اندر 950 سال تبلیغ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 100 سے کم افراد، مختلف تعداد لکھی گئی ہے، بعض میں 7، بعض میں 70، بہت مختلف. لیکن جو چیز مسلم ہے کہ 950 سال تبلیغ کے اندر 95 بھی لوگ توحید پرست نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت نوح خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ خدایا میں نے صبح شام ان کو بلایا، تیری طرف دعوت دی، ان کو میں نے ہر طریقے سے، پیار سے، محبت سے، ہر ہیلا، ہر طریقہ جو جائز تھا اس کے ذریعے تیرے راستے کی جانب دعوت دی،
ان کو بلایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رب اگر تو ان کو چھوڑ دے گا انتظرہم یضلوا عبادک، اگر یہ قوم، یہ لوگ، یہ معاشرہ اپنی حالت پر باقی رہے یہ ان بندوں کو بھی گمراہ کر دے گا. یعنی معاشرہ، اور اس کے بعد اگلا جملہ بہت جذاب ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل، وَلَمْ يَلِدُوا إِلَّا فَاسِقًا كَفَّارًا، اور اس میں جو مزید لوگ پیدا ہوں گے، متولد ہوں گے، جو بچے جنم لیں گے، وہ بھی معاشرے کے ریلے کے ساتھ فاسق اور کافر بنتے جائیں گے. یعنی یہ معاشرہ، اس کی جو تہذیب ہے، اس کی جو ثقافت بن گئی ہے، اس معاشرے پر جو اصول حاکم کر دیے گئے ہیں، لوگوں کے خونوں، ان کی فطرت کے اندر، جان کے اندر یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں، اس کے نتیجے میں ہر نیا آنے والا انسان خود بخود اس معاشرے کے نتیجے میں کافر و فاسق بنتا جائے گا. بس حضرت نوح نے دعا کی کہ بار اللہ اس معاشرے کو مکمل ختم کر دے. اسی طرح حضرت لوط اپنی قوم کی جانب آتے ہیں، وہ قوم فسق و فجور کا شکار، اس کی بھی یہی مرض کہ جو بھی نیا انسان آتا ہے اس مشکل کا شکار ہوتا جاتا ہے، اس فساد کا شکار بنتا جاتا ہے. لہذا خداوند متعال اس معاشرے پر عذاب نازل کرتا ہے، سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد سے نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کی ایک ایسی بستی بسائے، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا اجتماعی نظام، ایک ایسا اجتماعی کارخانہ جس کے اندر جو نیا انسان پیدا ہو وہ توحید پرست، یکتا پرست پیدا ہو. یہ نبی کی اساسی ذمہ داری. رسول خدا کی بھی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ عرب جاہلیت کا معاشرہ جو صدیوں سے، دہائیوں سے، کئی سو سال سے اس جہالت کے اندر غرق تھے، آپ آئے، آ کر ان کی جہالت کی اصولوں کو توڑا، اور توڑنے کے بعد اب رسول خدا کی یہ کوشش ہے کہ ایک ایسا اجتماعی نظام بنا دوں، ایک ایسا معاشرتی نظام بناؤ، ایک ایسی ثقافت رائج کر دوں، ایک ایسی تہذیب و تمدن لوگوں کے خون و جان کے اندر بسا دوں کہ جو بھی نئی نسل آئے وہ خود بخود اس تہذیب کے تحت تاثیر، اس تمدن کے غلبے کے تحت آ کر خود بخود مومن و مسلمان ہوتی جائے. اور اسلامی حکومت جس کی تشکیل کا حکم دیا گیا ہے اس کا فلسفہ بھی یہی ہے. اسلامی حکومت کا راز، اسلامی حکومت کی جو تاکید کی گئی ہے اس کا فلسفہ بھی یہی ہے. بس رسول خدا کا یہ اساسی اقدام، اس کے علاوہ رسول خدا نے چند اور اقدامات انجام دیے کہ فہرست وار ان کی طرف، اور پھر آہستہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں، بہت ہی آہستہ سے، بہت ہی ایک دھیرے یہ امت کیسے 61 ہجری کے اندر اتنے بڑے فساد کا شکار ہو گئی. ایک دم تو اس امت کے اندر یہ فساد نہیں آیا، بلکہ وہ منافقین، وہ لوگ کی جو دشمن ازلی و ابدی توحید و اسلام تھے، انہوں نے بعینی انہی رسول خدا کی ہدایات سے استفادہ کیا اور اس کو برعکس سمت میں جاری کیا. جس پہ رسول خدا کی تاکید، انہوں نے آ کر اسی کو معطل کیا. جو اقدام رسول خدا کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ دوبارہ جاہلیت کی ثقافت کو زندہ کرتے ہیں. جس چیز کو رسول خدا تعطیل کرتے ہیں اس کو آ کر احیا کرتے ہیں، اور جس کو احیا کرتے ہیں دوبارہ آ کر اسی چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ امام حسین جو خط لکھتے ہیں اہل بصرہ کے نام، اس میں یہی فرمایا کہ ان السنت قد امیتت، کہ بے شک سنت رسول مار دی گئی ہے، اس کو لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اس کا قتل اجتماعی ہو گیا ہے. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور بدعتیں دوبارہ زندہ کر دی گئی ہیں. وہ جاہلیت کی ساری رسوم و رواج دوبارہ حاکم کر دیے گئے ہیں. بس رسول خدا کے اقدامات ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور آج کا جو معاشرہ ہے یہ ہدایت ہے ہمارے لیے کہ جو بھی رہبر الہی، رہبر دینی ہوتا ہے، اس کی جو تاکیدات ہیں، اس کی جو فرمودات ہیں، اس کی جو دی ہوئی گائیڈ لائنز ہیں، جو وہ ایک معاشرے کو چلانے کے لیے
خطوط دیتا ہے. یہ خطوط اس معاشرے کے مستقبل کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں. آج انقلاب اسلامی میں بھی آپ یہی مشاہدہ کریں. امام خمینی کی رحلت کے بعد سے جو اس ملک کے ساتھ، اس انقلاب کے ساتھ، اس مملکت کے ساتھ جو المیہ پیش آیا، اگرچہ جو انقلاب کے وارث تھے، جو انقلاب کے جنہوں نے انقلاب کی خاطر جان دی، انقلاب کی خاطر سب کچھ قربان کیا، انہوں نے بڑھ کر انقلاب سنبھال دیا. انہوں نے ان بدعتوں کا مقابلہ کیا، انہوں نے ان اقدامات کے خلاف اقدامات کیے. لیکن جو دشمنوں کی سازش تھی بے عینی اسی طرف استوار، اسی راستے پر گامزن تھی. اس میں سے پہلا اقدام جو رسول خدا نے کیا وہ آپ کا خود احادیث کو لکھنے کے اوپر تاکید، بہت تاکید کی. احادیث کو لکھنے پر، حفظ کرنے پر، احادیث کو نشر کرنے پر، پھیلانے پر، ان کے کتمان سے منع کرنے پر، جو موجود ہیں، حاضر ہیں، وہ غائب تک پہنچائیں. جو پہلی نسل موجود ہے وہ بعد والی نسلوں تک پیغام پہنچائیں. یہ رسول خدا کی تاکید. اس کے بعد دوسرا جو اقدام، اس میں احادیث میں اکٹھے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں فہرست بیان کروں اور پھر دونوں منابع سے، دونوں طریقین سے، دونوں فریقین کے منابع اور کتب سے احادیث کا حوالہ دے کر، تاکہ جو بات کی جا رہی وہ دلیل، اس کی استدلال، اس کا برہان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. دوسرا جو اقدام رسول خدا نے کیا وہ تحریف کا مقابلہ کرنا. آپ کو معلوم تھا کہ مجھ پر بعد میں جھوٹ باندھا جائے گا. حتیٰ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات، ابھی رسول خدا موجود ہیں، ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ خود رسول خدا تعجب کرتے ہیں کہ ابھی تو میں موجود ہوں، میں نے یہ بات نہیں کہی، لیکن میرے نام سے یہ بات لوگوں میں پھیلائی گئی ہے، میرے نام سے یہ بات لوگوں میں منسوب کی گئی ہے. بس آپ نے لوگوں کو ڈرایا، کہا کہ جو بھی مجھ پہ جھوٹ باندھے گا، جو بھی مجھ پہ جھوٹ عمدی طور پہ جھوٹ گڑھے گا، اس کا مقام دوزخ ہے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وہ جہنم میں اپنا گھر بنا رہا ہے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے. اور اس حد تک یہ احادیث تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں. یہی احادیث کہ رسول خدا پر جھوٹ باندھنے کی ممانعت، رسول خدا پر جھوٹ باندھنے کی ممنوعیت اس قدر تواتر کے ساتھ ہیں کہ امام بخاری نے کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک مکمل چیپٹر ان احادیث کے ساتھ مختص کیا ہے. باب عاصم من کذب علی رسول اللہ. وہ شخص کتنا بڑا گناہگار ہے، پورا چیپٹر اس کے گناہ پر کہ جو رسول خدا پر جھوٹ باندھتا ہے. بلکہ یہاں تک یہ احادیث تواتر کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ نقل ہوئی ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ جو بھی حدیث، کیونکہ احادیث کی اقسام میں بعض حدیث خبر واحد ہوتی ہیں جو تواتر کے ساتھ نقل نہیں ہوئی ہیں، بعض احادیث مستفیض ہوتی ہیں، اور بعض احادیث متواتر جن میں گمان کذب بھی نہ ہو، شک بھی نہ ہو، جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو. اس حد تک کثرت کے ساتھ نقل ہوئی ہیں کہ اس میں شائبہ و گمان کذب بھی نہیں. پھر تواتر کی دو اقسام ہوتی ہیں. یا تواتر لفظی ہے کہ جس نے بھی نقل کیا انہی عبارات کے ساتھ، بے عینی اسی لفظ کے ساتھ، ایک نقطے کی کمی بیشی کے بغیر اس حدیث کو نقل کی، یہ تواتر لفظی ہے. اور بعض احادیث تواتر نقلی ہوتے ہیں، تواتر معنائی ہوتے ہیں، یعنی ان کا لفظ تبدیل ہو گیا، مختلف عبارتیں ہیں لیکن ان کا جو معنی ہے، جو محتوا ہے، جو مضمون ہے، وہ مضمون ایک ہی ہے. اس کو تواتر معنائی کہا جاتا ہے، یہ تواتر معنوی کہتے ہیں. علماء نے یہ کہا کہ رسول خدا سے تواتر لفظی بہت کم ہے. یہ تب بعض نے کہا کہ اصلا نہیں ہے مگر یہی حدیث کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بھی مجھ پہ جھوٹ باندھے، جو بھی میری نسبت، میری طرف جھوٹ کی نسبت دے، جو بھی میرے ساتھ ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے، اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، تہمت گھڑی، اس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
یہ تواتر لفظی کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی ہے. بس یہ دوسرا اقدام کہ جو رسول خدا نے اس تحریف کے مقابلے میں کیا. تیسرا اقدام جو بھی صفات جاہلیت، جو بھی اوصاف و ثقافت جاہلیت، اس کو متعدد مقامات پر کالعدم قرار دیا، مکمل ابطال کیا. جو جاہلیت کے خون بہائے گئے تھے اور اس قبیلے کے وارثین، ان مقتولوں کے وارثین اس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے، کوئی مناسبت ملے، کوئی فرصت ہاتھ آئے، ہم اپنے مقتولین کا بدلہ لیں. رسول خدا نے کہا سارے خون کالعدم ہیں. یہ سب کے سب خون جو جاہلیت میں تم نے اپنی جاہلی جنگوں کی خاطر، اپنے قوم و قبیلے کی جنگوں کی خاطر بہائے تھے، یہ سب کے سب خون آج سے کالعدم قرار دیتا ہوں. اور اس کا آغاز رسول خدا نے خود اپنے آپ سے کیا، اپنے قبیلے سے کیا. کہا قبیلہ ہاشم کے جو اولاد عبد المطلب کے فرزند، ان میں سے بعض ناحق قتل کیے گئے، اور قبیلہ بنی ہاشم اس انتظار میں تھا کہ ہمیں فرصت ملے، ہم اپنے قوم و قبیلے کے افراد کے خون کا بدلہ لیں. رسول خدا نے کہا سارے خون کالعدم، ان کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے. یہ خون، یہ جو جاہلیت کی رسوم ہے، یہ سب کی سب آج میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں. ان سب کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں. جاہلیت کے اندر جو قوم اور قبیلے کی اہمیت، اس کو کالعدم قرار دیا. جاہلیت کے سود، یہ سب کے سب کالعدم قرار دیے. اور سب سے پہلے خود ثقافتیں اسی طرح بنتی ہیں. اگر ثقافت بنانے کا راز جاننا ہو، ثقافتیں بنتی کیسے ہیں. ثقافتیں فقط تقریر کرنے سے نہیں بنتی. ایک رہبر آئے، ایک رہنما آئے، فقط اور فقط لوگوں کے سامنے ہدایت کی بات بیان کرتے، اس سے کوئی ثقافت وجود نہیں آتی. بلکہ ثقافتیں اس طرح سے وجود میں آتی ہیں کہ جو رہبر، جو رہنما، جو نبی الہی اس ثقافت کو بیان کر رہا ہے، گفتار کے طور پہ اس کو بیان کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، اپنے کردار سے کر کر دکھائے، وہ ثقافت وجود میں آ جاتی ہے. ثقافتوں کے وجود میں آنے کا راز، رمز یہ ہوتا ہے. اور اس کے اوپر تاکید کرنا، رسول خدا نے فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت کے اندر میرے چچا عباس لوگوں کو قرض دیتے تھے، کافی مالدار تھے، ان کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، وہ جو قرض دیتے تھے اس سب کا سود کالعدم ہے. اب کسی نے ان کو سود واپس نہیں کرنا ہے. اور یہ رسول خدا نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا. پورے عالم اسلام اس وقت کا سارے مسلمان، بڑی اکثریت، جتنے بھی شہر تھے، سب سے لوگ موجود، بلکہ رسول خدا نے خطوط لکھ کر لوگوں کو اس حج پر بلایا. آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین واقعہ، اور اس کے اندر یہ اعلان کرنا. بس جاہلیت کی رسوم اور رواج کو کالعدم قرار دینا. عمر اور سن کی برتری، عرب کے اندر پہلے ذکر کیا، شیخوخت، سفید ریش، یہ بزرگی کا معیار تھا. فضائل، کمالات، علم، تقوی، شجاعت، یہ فضیلت کا معیار نہیں، بلکہ سفید ریش ہونا، شیخ ہونا، شیخ قبیلہ ہونا، شیخ العرب ہونا، بوڑھا ہونا، یہ فضیلت کا معیار. اس کو کالعدم کیا. آپ نے کس طریقے سے جوانوں کو آگے کر کے، بیعت عقبہ ہے، مدینہ کے لوگ آئے، رسول خدا کی بیعت کی، پھر تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ کوئی مبلغ چاہیے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا چاہیے. جناب مصعب ابن عمیر کو بھیجا، ایک جوان صحابی رسول، اس کو رسول خدا نے لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا. مختلف مقامات پر جوانوں کو آگے کرنا، جوانوں کی آراء کو دوسروں کی آراء پر مقدم کرنا، جوانوں کی بات سننا. اسی طرح لشکر اسامہ، جیش اسامہ، اس کو بھیجا. اس کا سپہ سالار ایک 19 سالہ نوجوان، جوان بھی نہیں ہے، جو حد اکثر عمر ان کی ذکر کی گئی، وہ 19 سال، جس پر عرب کے یہ رسول خدا کی زندگی کا آخری
سیریا یعنی آخری جنگ کے لیے آمادگی. 23 سال کی محنتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایک 19 سالہ نوجوان کو بھیجا، ابھی رسول زندہ میں لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا. یہ تو نونہال ہیں، ہم ان کو انصار اور مہاجرین پر برتری دے دی. یہاں تک میرے پاس وہ خطبہ موجود ہے، انتہائی غضبناک. رسول خدا بیماری کی حالت میں، روایت نے لکھا غضبناک ہوئے جب یہ باتیں سنی. پوچھا کہ ابھی تک اسامہ کا لشکر کیوں مدینہ کے اندر موجود ہے؟ میرا حکم ہے کہ لشکر نکلے، لشکر جائے. حتی روایت نے یہ کہا کہ بعض امہات المومنین نے تجویز دی، کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ بیماری سے افاقہ ہو جائے، آپ شفائے کامل و عاجل حاصل کر لیں، اس کے بعد لشکر بھیجیے. فرمایا نہیں، اس لشکر کو فوراً نکلنا چاہیے. اور جب لوگوں کی باتیں سنی غضبناک ہوئے، امامہ پہنا اور خطبہ ارشاد کیا. منبر پہ گئے اسی بیماری کی حالت میں اور خطبہ ارشاد کیا. بس اس ثقافت کو اس طرح سے. ایک اور اقدام جیسا آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ عرب معاشرہ، اس کے گرد بالخصوص جو مدینہ و یثرب کی فضا تھی، اس کے محور میں، اس کے اطراف میں یہود آباد، یہودی قبائل، بنو قریظہ، بنو قینقاع. اور وہ تاریخ طبری کی وہ سند بھی آپ کے سامنے پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے لوگ جوق در جوق دین یہود میں داخل ہو رہے تھے. ان کی ثقافت کو نقل کرنے سے، ان کی باتیں سنانے سے، ان کی باتوں کا ذکر کرنے سے، وہ بنی اسرائیل کے داستانیں جو انہوں نے تحریف کی تھیں، وہ بنی اسرائیل کی داستانیں جو قرآن نے بیان کی، وہ قصے، وہ قصص جو قرآن نے بیان کی، وہ ہدایت ہے، وہ سراسر نور ہے. لیکن بعض داستانیں خود بنی اسرائیل نے تحریف شدہ وہ لوگوں میں پھیلائیں. شدید غضبناک ہوئے. ایک مرتبہ ایک صحابی ایک کتاب لے کر آیا اور کہا یہ بنی اسرائیل کی داستانوں کی کتاب ہے، یہ ان کی پیشن گوئی کی کتاب ہے. رسول خدا بہت غضبناک ہوئے، سخت ناراض ہوئے. فرمایا کہ میں ہدایت کا نور، میں منبع ہدایت تمہارے سامنے موجود ہوں، تم بنی اسرائیل کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تم یہودیوں کے پاس کیا پوچھنے جاتے ہو؟ قرآن کی ہوتے ہوئے اور بعض نقل تاریخ کے مطابق وہ کتاب لے کر آپ نے نظر آتش کر دی، اس کو جلا دیا اور کہا کہ وہ اقوام خود بھی گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے. بس بنی اسرائیل سے میل جول، ان کے واقعات کو سننا، نقل کرنا، ان کی جو تحریف شدہ روایات، ان کی تحریف شدہ باتیں، ان کی تحریف شدہ امور، اس کو سننا، نقل کرنا، اس کی ممانعت کی، اس کے اوپر پابندی لگائی، اس کو منع کیا. اس کے علاوہ قرآن کی اور بہت ساری آیات. ایک آیت کے بنی اسرائیل تمہارے ازلی و ابدی دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ بے شک، کئی تاکید کے ساتھ، لَتَجِدَنَّ، بے شک بے شک تمہارے شدید ترین دشمن، مومنوں کے اشد دشمن، اشد عداوت رکھنے والے، اشد بغض و کینہ رکھنے والے یہودی ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر والذین اشرکوا، جو مشرکین ہیں. کہ علماء و مفسرین نے ذکر کیا، لکھا کہ قرآن مجید کا ایک کلمہ، اس کا آگے اور پیچھے ہونا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر پہلے یہود کا ذکر ہے، اگر پہلے قرآن نے یہود کا نام لیا، بعد میں والذین اشرکوا کہا، اس کا مطلب ہے شدید ترین دشمن، حتیٰ مشرکوں سے شدید دشمن یہود ہیں. بس قرآن مجید کی اتنی زیادہ تاکید کہ ان کی ثقافت سے دور رہو، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہیں اپنے دین سے پلٹا کر واپس جاہلیت پر گامزن نہ کر دیں. اس قدر تاکیدات اور مختلف واقعات آپ کے اذہان میں ہیں کہ رسول خدا نے منع کیا. ان کی جو ثقافت تھی، جب اذان کا مسئلہ ہوا، نماز واجب ہوئی، لوگوں کو کس طرح نماز جماعت کی دعوت دی جائے، مشورہ کیا. بعض نے یہی پیشکش کی، یہی مشورہ دیا کہ جس طرح سے دیگر اقوام، بعض کی گھنٹی ہوتی ہے،
بعض کے دیگر طریقے ہیں، اسی طرح ہم بھی کوئی طریقہ اپنا لیتے ہیں. آپ نے من کیا اور آذان کا بابرکت نظام قائم کیا. اور یہ من، یہ رسول خدا کی ممنوعیت کہ بنی اسرائیل کے قریب نہ جاؤ، قبائلی نظام کو کل عدم کرنا. قرآن مجید کی صریح آیت ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ لوگوں یہ قبائل، یہ قوم قبیلے، یہ فخر و مباحات، یہ کسی برتری کا معیار نہیں ہے، یہ فقط اور فقط اس لیے تاکہ تم پہچانے جا سکو، صرف تمہارے تعارف کے لیے. یعنی یہ زید قبیلہ فلاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ زید یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ یہ ہم نام افراد یہ ایک دوسرے سے متمایز ہو سکیں، ان میں فرق معلوم ہو سکے. اس سے زیادہ کوئی اور حیثیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بافضیلت خدا کے نزدیک وہ ہے جو صاحب فضیلت، صاحب کمالات ہو. صاحب تقوی خدا کے نزدیک بافضیلت ہے. ان معیارات کو کل عدم کرنا، عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. بس یہ معیارات، یہ جو رسول خدا کے اقدامات. اب آپ کی خدمت میں بعض احادیث کا ذکر کرتا ہوں، بعض احادیث نقل کرتا ہوں. یہ حدیث کتاب شریف صحیح بخاری کے اندر بھی آئی ہے، اس کے علاوہ سنن ترمذی نے بھی نقل کیا ہے. اور جیسا کہ خدمت میں عرض کیا کہ یہ حدیث کثرت کے ساتھ کہ میری احادیث کو نقل کرو، بیان کرو، ان کو ذکر کرو، دوسروں کے سامنے پیش کرو. فرماتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها، کہ خداوند متعال اس بندے کو اس کا چہرہ روشن کرے، اس کے چہرے پر رحمت نازل کرے، اس کے چہرے پر نور کی بارش کرے، کہ جو میری بات سنے اس کو محفوظ کرے. اور اس کے بعد وَيَبْلُغْ وَبَلِّغْهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، اور جس نے نہیں سنا اس تک پہنچائے، میری بات آگے تبلیغ کرے. یہ رسول خدا کی ہدایات، متعدد احادیث اس مضمون کی موجود ہیں. اسی طرح جناب عبداللہ ابن عمر ابن عاص، ان کی عادت تھی جو کچھ رسول خدا فرماتے تھے لکھ لیتے تھے. بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں لکھتے ہیں ہر چیز؟ رسول خدا بھی عام لوگوں کی طرح انسان ہیں، بعض اوقات غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں. جب غضب کی حالت میں ہیں، کسی پر نفرین کر دی، کسی پر آپ نے سرزنش کر دی، کسی کو ڈانٹ دیا. اور جب خوشی کی حالت میں، جب سرور کی حالت میں، جب آسودگی کی حالت میں کسی کی تعریف کر دی. بس رسول خدا کی باتیں معیار نہیں ہیں، یہ ان کو کہا. وہ یہی بات، یہی اشکال لے کر رسول خدا کی خدمت میں آ گئے. آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے. فرماتے ہیں کہ جب خوشی کی حالت میں ہوں تو بھی حق بات کہتا ہوں، اور جب غصے کی حالت میں ہوں، جب غضبناک ہوں تو بھی حق بات کہتا ہوں. بس جو کچھ بھی کہوں وہ لکھا کرو. وہ میری بات کسی بھی حالت میں، ایسا نہیں کہ نفسانی خواہشات مجھ پہ غلبہ کر لیتی ہیں، ایسا نہیں کہ میں اپنی خواہشات، اپنی ہوا و ہوس کے تحت کوئی بات کرتا ہوں، نہیں، بلکہ جو کچھ بھی کہتا ہوں، اگرچہ غضبناک ہوں، اگرچہ خوشی کی حالت میں ہوں، اگرچہ سرور میں ہوں، اگرچہ کسی بھی حالت میں ہوں، جو کچھ بھی کہتا ہوں حق بات کہتا ہوں. بس میری بات لکھا کرو. یہ رسول خدا کی لکھنے کے اوپر تاکید، حفظ کرنے پر بھی نہیں بلکہ لکھنے پر تاکید، متعدد مقامات پر لکھنے کے اوپر تاکید فرمائی. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد ہم چلتے ہیں رسول خدا کا خطبہ حجت الوداع، اس کی بعض اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر بات کو مزید آگے کہ سب سے اہم ترین موقع پوری مسلم دنیا، پوری امت مسلمہ حاضر ہے، سب کو خطوط لکھ کر بلایا، بڑے بڑے افراد کو بلایا. اس اہم موقع پر جب خود خطبے کے آغاز میں فرمایا، سب سے پہلے یہ کہ رسول خدا کا یہ جو خطبہ حجت الوداع ہے،
یہ آپ نے مکہ کے اندر ارشاد فرمایا. یہ خطبہ غدیر سے پہلے کا خطبہ ہے. خود حج کے موقع پر جب تمام عالم اسلام، اس زمانے کا عالم اسلام موجود ہے، متعدد خطبات ہیں کہ بعض نے، میں نے تحقیق نہیں کی، مختلف مقامات پر، ایک عرفات کے اندر خطبہ، 9 ذی الحجہ کا خطبہ، یہی خطبہ ہے حجۃ الوداع، پھر یوم عید قربان کا خطبہ، پھر بعض خطبات منی کے اندر ارشاد فرمائے، اور ایک خطبہ جو بہت اہم خطبہ جس کے اندر آئندہ آنے والے حالات کو بیان کیا، وہ خطبہ خود مکہ کے اندر، کہ آپ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور اس حالت میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگ آپ کے گرد جمع تھے، اس حالت میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یہ عرفات کا خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع. اس کے اندر رسول خدا نے وہ ساری جاہلیت کی جو رسوم، عبارت نہیں پڑھتا، وقت کم ہے، وہ ساری جاہلیت کی رسوم کل عدم قرار دی. آپ اگر چاہیں اس خطبے کو دیکھنا، اور حتماً ایک دفعہ جا کر دیکھیے، ایک دفعہ جا کر دوبارہ اس خطبے کو تازہ کریں اپنے اذہان میں. اس کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہی جو اقدامات شروع میں عرض کیے، انہی کے اوپر تاکید. حتیٰ اگر اس خطبے کا خطبہ عید قربان سے مقایسہ کریں، بہت شباہت پائی جاتی ہے. ایک ہی دن کے فاصلے پر رسول خدا بعض مطالب کو تکرار بار بار دہرا رہے ہیں. جاہلیت کے رسوم، جاہلیت کے جتنے آداب، طور طریقے، ان کو دوبارہ کل عدم کرنا، ان کو بار بار لغو کرنا، ان کی بار بار مذمت کرنا، ان معیارات کو بار بار کل عدم قرار دینا، نئے معیارات کو لوگوں کے درمیان آشنا کروانا. یہ تکرار اس بات کی علامت ہے کہ اسی نقطے پر رسول خدا حساسیت دکھا رہے ہیں. انہی امور کے اوپر رسول خدا توجہ دلا رہے ہیں. انہی نکات کی جانب، انہی اقدامات کی جانب، انہی فیصلوں کی جانب، انہی معیارات کی جانب آپ کی حساسیت موجود ہے کہ وہ جتنے اقدامات پہلے عرض کیے، حتیٰ بعض کے اندر جناب احمد ابن حنبل کی کتاب مسند احمد ابن حنبل کی روایت کے مطابق، اور منابع اہل تشیع میں جناب کتاب ظاہر احتجاج کی یا کتاب بہار کے مطابق، حوالہ ذہن میں نہیں، اس کے اندر رسول خدا نے بت پرستی کے خوف سے، کفر ارتداد کے خوف سے لوگوں کو ڈرایا. کہا کہ اے لوگوں، بت پرستی کے دوبارہ پلٹ آنے کا خوف مجھے لاحق ہے، کہ تم دوبارہ اس سابقہ عادات، جہاں سے میں تم کو بلند کر کے اوپر لایا تھا، جہاں سے میں نے تم کو ارتقا دے کر بلندیوں پر فائز کیا تھا، تم دوبارہ اس پستی کے اندر مت گر جانا. تم دوبارہ ان آداب، ان عادات کا شکار مت ہو جانا. بت پرستی، کفر ارتداد کے خوف سے ان کو ڈرانا. اس کے علاوہ مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دینا، ان کے جان مال، ان کی ناموس کو ایک دوسرے پر حرام قرار دینا، جو جاہلیت کے اندر حلال قرار دی جاتی تھی، اس کو حرام کرنا. اس کے علاوہ اور بہت سارے احکامات. خواتین کی اہمیت، عورت جس کو عرب معاشرہ ذلیل و خوار سمجھتا تھا، جس کو پست جانتا تھا، اس کے اوپر تاکید، اس کو بیان کرنا. یہ سارے امور. اسی طرح ربا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور دیگر جو عرب جاہلیت کے رسوم و رواج، ان کو لغو کرنا، ان کو کل عدم قرار دینا. یہ وہ آخری خطبہ ہے، یہ وہ سب سے اہم مکہ عرفات کے اندر خطاب پوری امت مسلمہ، عرب قبائل کے سرکردہ افراد، پوری جو اس وقت کا عالم اسلام وہ یہاں پر جمع، وہ یہاں پر موجود، ان کے سامنے ان باتوں کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، ان باتوں کو دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کی بابصیرت نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ بعد میں یہی چیزیں امت میں دوبارہ اٹھائی جائیں گی، یہی فتنے، یہی رسوم و رواج جاہلیت دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہی جاہلیت کے معیارات دوبارہ لوگوں میں آ کے رائج کیے جائیں گے. بس اس کے اوپر آپ کی تاکید. اور ایک نقطہ جو رہ گیا، اور وہ اطاعت ولی امر ہے. اولو الامر کی اطاعت کا حکم
کہ اولو الامر کی اطاعت تم پر واجب قرار دی گئی ہے. اولو الامر کی اطاعت کرنا یہ بھی خطبہ حجت الوداع کا ایک اہم حصہ، ایک اہم باب ہے. بس یہاں پر ہمارے سامنے رسول خدا کے اقدامات واضح ہوئے جو آپ نے اس امت کی ہدایت کے لیے انجام دیے تھے. اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا 11 ذی الحج کو آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور 11 ہجری کو آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے. آخر ایسا کیا حادثہ رونما ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا رویداد پیش آئی؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ کیا مصیبت اس امت پہ آن پڑی کہ جس امت کو رسول خدا ایک بہترین حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس امت کی تعریف خود خداوند متعال قرآن میں کرتا ہے، جس امت کو رسول خدا کی امت کو امت وسط قرار دیا گیا، جس امت کو بقیہ اقوام کے اوپر امت شاہد و امت شہید قرار دیا گیا، وہی امت نواسہ رسول کو ذبح کر دیتے ہیں. اس امت کے ساتھ کیا رویداد پیش آئی؟ کیا حادثہ پیش آیا؟ وہ کون، وہ کس طرح سے تدریجی طور پہ آہستہ آہستہ یہ امت اس مقام پر جا پہنچی، اس جگہ پر جا پہنچی، سنت رسول خدا کو اس حد تک مٹا دیا کہ سنت رسول خدا تو دور، خاندان رسول خدا کا بھی پاس نہیں، اہل بیت رسول خدا کی بھی حرمت کا خیال نہیں، ان کی بھی حد کے حرمت کرتے ہیں. وہ کون کون سے اقدامات بعینی اگر آپ غور کریں، وہ اقدامات جو رسول خدا نے انجام دیے، اس کے بعد بعینی وہ اقدامات انجام دیے گئے کہ جو انہی اقدامات رسول خدا کی نقیض ہیں. بعینی متضاد راستے پر امت کو چلایا گیا، متضاد راستے پر امت کو گامزن کیا گیا، متضاد راستے کی طرف امت بڑھنے لگی. ان اصولوں کو، ان احادیث کو، ان معیارات، ان ضوابط کو کہ جو رسول خدا نے دیے تھے ان کو فراموش کر دیا، ان کو بھلا دیا. اسی وجہ سے امت آہستہ آہستہ انحرافات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سرکاری مسند یعنی مسند خلافت، سرکاری عہدہ، سرکاری و رسمی طور پہ خود کو خلیفہ رسول کہنے والے نواسہ رسول کے قاتل بن جاتے ہیں. بس یہ کس طرح سے یہاں پر پہنچے؟ اور یہ جان لیجئے کہ یہ انحرافات، یہ جو اقدامات امت رسول کو راہ رسول سے خارج کرنے کے لیے کیے گئے، یہ ایسا نہیں فقط اس زمانے کے ساتھ مختص تھے. یہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر جب بھی امت رسول کو بہکانا ہو، جب بھی امت رسول کو گمراہ کرنا ہو، اسی کے مشابہ اقدامات، اسی سے ملتے جلتے واقعات و حوادث، اسی سے ملتے جلتے اقدامات کیے جاتے ہیں. پہلا انحراف، سب سے بڑا انحراف، سب سے عظیم انحراف، یا یوں کہا جائے ان تمام واقعات کا سرچشمہ جو انحراف تھا، جس کے اوپر رسول خدا کی انتہائی تاکید، وہ انحراف از ولایت علی تھا کہ امت نے ولایت علی سے انحراف کیا، ولایت علی کو چھوڑ دیا. یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، ارتد الناس الا ثلاثہ، یہ 3 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب کے سب ولایت امیر المومنین سے پھر گئے، پلٹ گئے. وہ عہد و پیمان، وہ بیعت جس کو رسول خدا نے لیا اور اتنی تاکید کی، حتیٰ خواتین سے بھی بیعت لی. واقعہ غدیر خم کے اندر فقط لفظی بیان نہیں تھا، فقط خطبہ نہیں تھا، فقط من کنت مولا فہذا علی المولا نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر علی کو بیعت کرو، ان کو امیر المومنین کے لقب کے ساتھ سلام کرو. اور اس کے بعد نہ صرف مردوں کو حکم دیا بلکہ خواتین کو، لیکن ان کی بیعت کا طریقہ جدا کہ ایک بڑا سا تشت، اس کے اندر پانی بھرا گیا،
ایک طرف امیر المومنین کا ہاتھ اور دوسری طرف جو زنان ہوتی تھی، خواتین ہوتی تھی، آتی تھی باری باری اپنا ہاتھ اس تشت کے اندر اس طرح رکھتی تھی کہ ان کا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ سے مس نہ ہو. یہ ان کی بیعت کا طریقہ، یہ ان کے عہد و پیمان کا یہ علامتی کام اس لیے انجام دیا گیا تاکہ تم ولایت علی کے ساتھ اس کے عہد و پیمان پر باقی رہنا. یہ سرچشمہ انحرافات یہ ہے. اس کے علاوہ جو انحرافات رونما ہوئے اس میں پہلا کتمان احادیث رسول، احادیث رسول کو نقل کرنے پر پابندی عائد ہونا، احادیث رسول کو نقل کرنے پر، ان کو ذکر کرنے پر، قال رسول اللہ کہنے پر پابندی عائد ہونا، کتمان احادیث شروع ہوا. تیسرا کام، حتیٰ یہ کتمان احادیث تقریباً 100 سال، یہاں تک کہ جناب عمر ابن عبد العزیز وہ آتے ہیں، آ کر اس پابندی کو اٹھاتے ہیں، جہاں دیگر انحرافات کو ختم کرتے ہیں وہیں پر اس ممنوعیت نقل حدیث کو بھی ختم کرتے ہیں. احادیث پیغمبر کو ضائع کرنا، احادیث پیغمبر کا جلایا جانا، امت سے احادیث پیغمبر جیسا منبع چھین لینا، یہ دوسرا اقدام. تیسرا اقدام، بنی اسرائیل کے واقعات کو کثرت کے ساتھ نقل کرنا، بنی اسرائیل کی ثقافت کو، ان کے واقعات سے مراد عرض کیا قرآن میں جو واقعات ہیں وہ مراد نہیں، جو قرآن میں ہدایت کا پہلو سراسر نور وہ مراد نہیں، بلکہ جو انہوں نے تحریفات، جو انہوں نے من گھڑت قصے، جو انہوں نے انبیاء کی گستاخیاں کی، جو انہوں نے انبیاء کی حد کی حرمت کی، جو انہوں نے انبیاء کی شان کو گھٹایا، جو انبیاء کے خلاف تہمتیں لگائیں، ان کو کثرت کے ساتھ ایک منظم طریقے سے امت کے اندر پھیلانا، یہاں تک کہ نقل حدیث پر پابندی، لیکن ان واقعات کو نقل کرنا مکمل آزاد، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. بہت ساری بڑی بڑی شخصیات، اور حتیٰ جعل حدیث کا سلسلہ اتنا آگے بڑھا، اتنا یہ سلسلہ آگے بڑھا، وہ حدیث کہ جو حدیث نہیں ہے کہ جو بھی اکا کی پیاز مکہ میں کھائے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. ایک شخص جس کی پیاز نہیں بک رہی تھی، وہ کسی دوسرے علاقے سے پیاز لاتا ہے، لا کر دیکھتا ہے کہ یہاں پر عرب کی سرزمین، سخت شدید گرمی، اگر کچھ دن اور یہ پیاز یوں ہی رکھی گئی سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا. انہی میں سے کسی ایک کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مدد کرو. اس نے کہا کون سا مشکل کام ہے، ابھی ایک حدیث رسول کے نام پر کہتا ہوں. اور اس کے بعد تاریخ میں لکھا کہ لوگوں نے پیاز تو کیا، اس کے کپڑے اور سب کچھ جو کچھ پیاز کے ساتھ تھا وہ سب کچھ تبرک کے طور پہ لے گئے. یہ جعل حدیث کی فیکٹریاں لگائے جانا، یہاں آپ جعل حدیث کا یہاں سے اندازہ لگا لیں، اس جگہ سے جعل حدیث کہ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری کو جو لکھتے ہیں اس کے اندر کل 7,25,000 احادیث، تمام احادیث تکرار کے ساتھ، جو حدیث کئی مرتبہ تکرارن ذکر کی، اس کے ساتھ کم و بیش 7,25,000 احادیث. یہ 7,25,000 احادیث کہ ان کا اپنا ادعا یہ، ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ، بہت سخت معیارات کے مطابق حدیث قبول کرتا تھا اور خدا سے دعا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا کہ خدایا اس کتاب کے اندر صحیح حدیث کے علاوہ کوئی جعلی یا موضوع حدیث قرار نہ پائے. یہ احادیث کل 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے صرف 7,25,000 احادیث کا انتخاب کیا. یعنی ان کی اپنی نگاہ میں یہ 7,25,000 احادیث چھوڑ کر بقیہ احادیث جعلی ہیں، بقیہ احادیث ضعیف ہیں، موضوع ہیں. حدیث لگانے کی فیکٹری، حدیث گھڑنے کی فیکٹری. اسی طرح بقیہ جتنی بھی صحائف ستہ ہیں ان کے مصنفین کے احوال پڑھیں، اسی سے مشابہ. اور یہ کب کی بات ہے؟ رسول خدا کے رحلت کے 100 یا 125 سال
100 سال بعد کی بات، دوسری ہجری کے اوائل و اواسط کی بات ہے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ امام مسلم کئی لاکھ احادیث میں سے چند ہزار احادیثوں کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح بقیہ جتنے بھی کتابیں ہیں ان کا بھی یہی حال، کتب اربعہ تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ کئی لاکھ احادیث میں سے صرف چند ہزار احادیث کو جمع کیا گیا، ان کو صحیح قرار دیا گیا، ان کی سند کے اوپر کوئی اشکال نہیں، ان کے راوی ہر جہت سے، اس کا مضمون، اس کا نقل کرنے والا، اس کا ذکر کرنے والا، جس نے اب لکھا، جس کو لکھوایا، شیخ حدیث، یہ سب کے سب ان کی نگاہ میں ثقہ۔ بس بقیہ حدیث کیا، یہ ان جعلیات کی فیکٹری کا نتیجہ۔ یہ فیکٹریاں اسی زمانے سے لگا دی گئی۔ بس تیسرا جعل حدیث، چوتھا بیت المال کی غیر مساوی تقسیم۔ رسول خدا مساوی تقسیم کرتے تھے، عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں، قریشی عرب کو غیر قریشی عرب پہ کوئی فضیلت نہیں، بیت المال کے لحاظ سے سب مساوی۔ لیکن اس کے بعد جو بیت المال سے حصہ ملتا تھا اس کے اندر فرق، اس کے اندر مساوات کا نظام نہ ہونا، یہاں تک کہ جب امیر المومنین خلیفہ چہارم کے طور پر مسند خلافت ظاہری پر آتے ہیں تو ایک مصنف لکھتا ہے، کہتا ہے کہ علی کو پتہ ہے کیوں شہید کیا گیا؟ علی کو محراب عبادت میں، اور وہ بھی 19 شب قدر، 19 رمضان کی رات مسجد کے اندر قاتل عبادت سمجھ کے مار رہا ہے۔ کیوں؟ علی اپنے ظلم کی وجہ سے نہیں، چونکہ بقیہ جتنے بادشاہ، جتنے ملوک، وہ ظلم و ستم کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، علی شدت عدل کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں۔ علی کی شہادت کا راز شدت عدل تھا۔ جب مالک اور غلام کو ایک حصہ ملنے لگا، جب قریشی و غیر قریشی، قریشی و تمیمی، قریشی و عدی، تائی، قبیلہ تائی، قریشی اور دیگر قبائل کو ایک حصہ ملنے لگا، اور جن کا زیادہ حصہ تھا ان کی چیخیں نکل آئیں، علی کی عدالت برداشت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے بیت المال کی غیر مساوی تقسیم کے اتنے عادی ہو گئے تھے، اس مال کو لینے کے اتنے عادی۔ کیا اگر اس زمانے کے واقعات تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں، جو بھی وفات پاتا تھا کیا میراث چھوڑ کے جاتا تھا، کیا سونے اور چاندی کے ڈھیر چھوڑ کے جاتا تھا کہ وارثین کے درمیان کلہاڑی سے سونا تقسیم ہوتا ہے۔ سونا جو ایک ایک ذرہ ذرہ اس کا اتنا قیمتی، اتنا ڈھیر کہ کلہاڑی لائی جاتی ہے اور کلہاڑی کے ذریعے سونا توڑ توڑ کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا۔ ہزاروں کے قریب گھوڑوں کے استبل، مکانات اور دیگر جائیداد، یہ بیت المال کی غیر مساوی تقسیم۔ اس کے علاوہ بعض اقدامات کہ جو خلافت سوم میں کھل کے انجام پاتے ہیں، اور حتیٰ اس حد تک انجام پاتے ہیں کہ روایت نے لکھا، تاریخ کے منابع و کتابوں نے لکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رسول خدا کی نعلین اٹھا کر مسجد النبی میں آتی ہیں اور مسجد النبی میں آ کے فریاد کرتی ہیں کہ اے لوگوں، یہ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس رسول کی یہ نعلین ہے، جس رسول کی یہ جوتیاں ہیں، یہ جوتی ابھی پرانی نہیں ہوئی، اس رسول کی سنت تم نے بھلا دی، اس رسول کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا۔ ابھی دیکھو رسول کی نعلین ابھی بھی تازہ ہیں، اس کی سنتیں تم نے چھوڑ دی۔ یہ ام المومنین عائشہ آ کر مسجد کے اندر یہ فریاد بلند کرتی ہیں، دیگر لوگ اس کے اوپر فریاد کرتے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے اہم اقدام دوبارہ قوم و قبائلیت کو زندہ کرنا، حاکموں کا جو تقرر ہوتا تھا، گورنروں کو جو مقرر کیا جاتا تھا، والی جو منصوب کیے جاتے تھے، وہ سب کے سب بنی امیہ سے، وہ سب کے سب خاندانی رشتہ داری، خاندانی قرابت، قوم و قبیلے کی نزدیکی، عہد و پیمان، اس کی بنیاد پر ہوتے تھے۔
جس معیار کو رسول خدا کل عدم کر کے گئے اس معیار کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ چھٹا، قیصر و کسریٰ کی مانند حکومتیں قائم کرنا، بادشاہوں کے، ملوک کے قیصر و کسریٰ کی مانند رہن سہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے انتہائی عظیم الشان صحابی جناب ابو ذر غفاری کچھ عرصہ کے لیے شام میں جلاوطن ہوتے ہیں، شام میں ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر ابو ذر کا جو شعار تھا، جو نعرہ تھا، وہ قرآن مجید کی یہ آیت تھی، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ کہ یہ آیت، اس کا اگر صدر آیت دیکھیں، یہ آیت قوم بنی اسرائیل اہل کتاب کو، اس کا شان نزول، اس کا جو مخاطب ہی اہل کتاب ہیں، یہ آیت جا کر حضرت ابو ذر غفاری سر عام لوگوں کو سناتے تھے کہ لوگوں پھر سے قیصر و کسریٰ کے رہن سہن، وہ حکومتیں جن کو مغلوب کیا گیا تاکہ نظام اسلامی حکومت اسلامی، حکومت توحیدی، عدالت کی حکومت قائم ہو، وہ حکومتیں دوبارہ قائم کی گئی ہیں، وہ حکومتیں دوبارہ بنائی جا رہی ہیں۔ وہ رہن سہن جو رسول خدا نے من کیا، جس رہن سہن سے رسول خدا کو اس حد تک نفرت تھی کہ آپ کے پاس بعض لوگ آتے ہیں، بعض دوسرے ممالک کے وفود آتے ہیں، شروع میں آپ نے اپنا نورانی چہرہ موڑ لیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے رہن سہن بادشاہوں کے جیسے ہیں، تمہارے لباس شاہانہ ہیں، تم زیورات پہنے ہوئے ہو، تم سونے چاندی سے لدے ہوئے ہو، جاؤ سادہ لباس تبدیل کر کے آؤ، پھر رحمت للعالمین کی رحمت میں شامل ہو جاؤ۔ اس وقت رسول خدا نظر رحمت فرمائیں گے۔ اس حد تک رسول خدا کو اس زندگی کے رہن سہن سے نفرت، مسلمان نہیں پھر بھی ملنا گوارا نہیں کیا۔ وہی رہن سہن دوبارہ زندہ کیے گئے، اور یہاں تک کہ جب امیر شام یہ دیکھتا ہے کہ اس کی حکومت ابو ذر کی وجہ سے خطرے میں ہے، اگر یہ کچھ عرصہ یہاں پر رہے میری حکومت کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیں گے، میری حکومت کے خلاف عوامی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس وقت خط لکھ کر مرکزی حکومت سے کہتا ہے کہ ابو ذر کو شام سے لے جاؤ، میری حکومت خطرے میں ہے، یہ ابو ذر قرآن کی آیتوں سے میری حکومت خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بس شاہانہ زندگی، قیصر و کسریٰ کے رہن سہن، ان کا دوبارہ زندہ کیا جانا۔ ساتویں جو خرابی اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئی، رسول خدا کے برگزیدہ اصحاب کی حد کے حرمت ہونا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن، جناب عبداللہ ابن عباس کے پائے کی شخصیت، مفسر قرآن، ناقل احادیث، اتنا پیٹا گیا کہ آپ کی سینے کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور اسی زخم سے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کو ربضہ جلا وطن کیا گیا، وہیں پر ان کی شہادت نما موت واقع ہوتی ہے۔ دیگر اصحاب پیغمبر جو بھی رسول خدا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اقدام کرے، اس کے خلاف محاذ آرائی کرنا، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ 7واں اقدام۔ اور 8واں اقدام کہ وہ افراد کہ جو مطرود رسول تھے، جن کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں سے ان میں سے بہت سو پر لعنت کی تھی۔ حکم ابن ابی العاص جو رسول خدا کا تمسخر اڑایا کرتا تھا، جو مدینہ کی گلیوں میں رسول خدا کی نعوذ باللہ حد کے حرمت کیا کرتا تھا، اس کو، اس کی اولاد کو، اس کے خاندان کو مدینہ سے جلا وطن کیا۔ وہ رسول جو رسول بخشش تھے،
جو رسول مہربانی تھے، جو رسول رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، جو خلق عظیم پر فائز تھے، جو اخلاق عظیم رکھتے تھے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں اس رسول کو کتنا ستایا ہوگا، اس رسول کو کتنا تنگ کیا ہوگا، کتنا اس رسول کو اذیت پہنچائی ہوگی کہ رسول خدا بھی غضب کا شکار ہو کر غضب میں آ کر اس کو مدینہ سے جلا وطن کرتے ہیں. ولید بن عقبہ، اس کا باپ عقبہ، اس کو رسول خدا نے واجب القتل قرار دیا. جو رسول خدا کی تمسخر کیا کرتا تھا، رسول خدا کی نبوت کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ان جیسے افراد کا واپس مدینہ کے اندر بلایا جانا، واپس آ کر ان کو اہم مناصب پر فائز کرنا، جن کو رسول خدا نے ملعون قرار دیا، جن کو رسول خدا نے جن پہ لعنت کی، ان جیسے افراد کا دوبارہ آنا، یہ وہ 8واں اقدام. اس کے علاوہ فہرست طولانی ہے، یہاں تک کہ جو فہرست عرض کی یہ اقدامات، ہدف کیا تھا ان اقدامات کا؟ اگر مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان اقدامات کا اصلی ہدف کہ اس ہدف کو بھی چھپایا نہیں. ابھی تک نفاق کا چہرہ غالب ہے، ابھی تک اپنے چہرے پر ظاہری اسلام کا روپ، لیکن کھل کر اقدامات رسول خدا کی مخالفت کرنا. ان اقدامات کا جو آخری ہدف تھا، ان اقدامات کا جو آخری مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے بعد سے ان کی امت کو باہر سے کسی نے گمراہ نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر منافقین داخل ہو کر اس کو ایسے راستے پر گامزن کیا جو عیسیٰ کے راستے سے 180 درجے برعکس تھا. یہی ہدف تھا کہ بعینہ حتیٰ حضرت عیسیٰ کب تسلیس لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ کب شرک لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ کے مکتب میں، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں کب شراب خوری کو رسمی حیثیت حاصل تھی. ابھی کہ آپ شریعت جو تحریف شدہ ہے اس کے اندر ایک مقدس دن، اس دن شراب بطور تبرک پی جاتی ہے. یہی کام امت رسول خدا کے ساتھ کرنا، وہ جاہلیت کے تمام رسوم و رواج، وہ جاہلیت کے تمام اقدار، تمام معیارات، تمام کے تمام میزانات جس سے رسول خدا منع کر کے گئے تھے، اس سب کو واپس پلٹا کر رسمی طور پر ایک دفعہ ان معیارات کو اندر سے زندہ کیا جاتا ہے، لوگ خود سے زندہ کرتے ہیں. ایک دفعہ مسند رسمی خلافت سے، جو بعض اکابر علماء کے بقول بعد میں ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. شروع میں خلافت راشدہ تک خلافت تھی، اس کے بعد ملوکیت میں بدل گئی، بادشاہت میں تبدیل ہو گئی. اس مسند رسمی سے یہ جاہلیت کے رسوم کو پھیلانا، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ آخری ہدف جو تھا، جس کو سید الشہداء نے اپنے خون سے اس ہدف کو کبھی پورا ہونے نہیں دیا، اپنی قربانی سے اس ہدف کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا. اور وہ ہدف یہ تھا کہ دوبارہ اعلان کیا جائے کہ اب جاہلیت، کفر، ارتداد، بت پرستی کا دورہ ہے. یہ مسند رسمی سے اعلان کیا جانا. یزید کے اشعار کا کیا مطلب ہے؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کہ بنو ہاشم نے فقط مملکت کے لیے، ملک کے لیے، حکومت تک پہنچنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا، وگرنہ نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا. تکذیب صریح رسول خدا، اور وہ بھی کس کی طرف سے؟ یہ بہت اہم مسئلہ، بہت اہم نکتہ. حضرت عیسیٰ کے جو وارثین تھے، جو ان کے خالص حواری، جو مخلص حضرت عیسیٰ کے صحابی و حواری، جب حضرت عیسیٰ کو خداوند متعال نے
معراج پر بلایا، ملکوت آسمانی پر اٹھا لیا، زمین سے اٹھا لیا، اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ کے مخلص ساتھی و حواری یہ دین و تعلیمات حضرت عیسیٰ کی تبلیغ میں مشغول. اس کے بعد ایک شخص جس کا کل نام لیا سینٹ پال یا پولس و عربی اصطلاح کے مطابق بولس، اس کے متعلق امام صادق کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ اقوام کے 5 افراد جہنم کی سخت ترین وادی میں ہوں گے. یہ مسیحیت میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد اس حد تک مسیحیت کے لیے تگدو کرتا ہے. اس کی تاریخ پڑھے، قاتل مسیحیین، دشمن تعلیمات حضرت عیسیٰ کی زندگی میں مومنین کا قتل عام کرنے والا انسان. اور اس کے بعد جب مسیحیت میں داخل ہوا، اپنا نام بنایا، اثر و رسوخ بنایا، اور اس حد تک اثر و رسوخ بنایا کہ وارثین عیسیٰ کی جگہ خود وارث عیسیٰ بن بیٹھا. اب اس جیسے رسمی مقام سے، رسمی منصب سے، جس کو لوگ وارث عیسیٰ سمجھتے ہیں، جس کی باتوں کو لوگ کلام عیسیٰ سمجھتے ہیں، جس کے فرمودات کو لوگ فرمودات عیسیٰ سمجھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں، اب اس کی طرف سے جب اعلان ہو، اس کی طرف سے جب حضرت عیسیٰ کے نام پر دین کے اندر تحریفات داخل کی جائیں، اس دین کا کیا حشر ہوگا؟ اس دین کا وہی حشر ہوگا جو موجودہ عیسائیت کا ہے. اس دین کا وہی حال ہوگا جو موجودہ نصرانیت و عیسائیت کا ہے. یہی کام بے عینی امت رسول خدا اس کے ساتھ کرنے کی کوشش. کہ سید الشہداء کی عظمت کا راز یہی تھا کہ یہ جو ناپاک عزائم تھے، جن کے ناپاک مقاصد تھے، صرف سید الشہداء کو یہ اعتراض نہیں کہ یزید شراب خور ہے، یہ بھی اعتراض تھا. یزید فلاں و فلاں کام کرتا ہے، وہ بھی اعتراض تھا. بلکہ اصلی اعتراض کیا ہے؟ اصلی اعتراض یہ ہے، اصلی یزید کی مخالفت کا سبب یہ ہے کہ یزید اس مسند رسمی سے جس پر وارث رسول بن کر بیٹھا ہے، جس پہ خلیفہ رسول بن کے بیٹھا ہے، اس مسند سے یہ اعلان کرنا چاہتا تھا کہ اے لوگوں، 60 سال 50 سال پہلے جو رسول تمہارے درمیان آئے تھے، جن رسول نے ان تمام چیزوں کو کل عدم قرار دیا، آج میں اس مسند رسمی سے اس رسول کی تعلیمات کو کل عدم کرتا ہوں. سید الشہداء نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا. وعلی الاسلام السلام، اسلام پر فاتحہ پڑھ دو، اسلام مٹ جائے گا. کہاں مٹ رہا ہے؟ لوگ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لوگ حج تو انجام دے رہے ہیں، لوگ سب کچھ تو کر رہے ہیں. اگر سید الشہداء کی اس قربانی کو، اس ذبح عظیم کو ایک لمحے کے لیے آپ اس سے چشم پوشی کریں، اس سے کنارہ کشی کریں، اس کو مد نظر نہ رکھیں، تو وہ دن بھی اس امت میں آنا تھا کہ جب یہی ظاہری نمازیں بھی باقی نہ رہتی، جب یہی حج کی تعطیلی، حج کو معطل کر دینے کا اعلان کر دیا جاتا، جب دوبارہ رسمی طور پر مسند رسمی سے حتی بت پرستی کا اعلان کر دیا جاتا. وہ دن دور نہیں تھا. اس خطرے کو بھانپنے کے لیے صرف بابصیرت انسان کی نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، اور اس فساد، اس فتنہ، اس ہدف، اس مقصد، اس کے خلاف سید الشہداء نے قیام کیا. اور حضرت سیدہ زینب نے بھی اسی کے خلاف، جب یزید نے غرور میں آ کر سر حسین پشت میں سامنے رکھا ہوا ہے، غرور میں آ کر جب یہ اشعار پڑھے، بی بی آگے بڑھ کے کہتے ہیں یبنت طلقاء، اے وہ لوگ جن کو ہمارے اجداد نے آزاد کیا تھا، اے ہمارے غلاموں کی نسلوں. جیسے ہی بی بی کا خطاب ہوا، فوراً یزید دوبارہ اس اپنے مقصد سے دوبارہ نفاق کے اندر پناہ لیتا ہے،
فوراً دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا، میں تو اس پہ راضی نہیں تھا. عبید اللہ نے خود سری کی، اس نے خود سے حسین کو قتل کیا، میں تو راضی نہیں تھا. کہ کس چیز نے اس کو اس شرک جلی، کفر جلی سے دوبارہ مجبور کیا کہ نفاق کا پردہ، ظاہری پردہ ہی صحیح، اس کے تحت خود پناہ لے، اپنے مذموم مقاصد پورے نہ کر پائے. یہ قربانی سید الشہداء تھی. سید الشہداء بہت ساری اور احادیث، بہت ساری اور رسول خدا کی پیشن گوئیاں، آپ کی بہت ساری اور حتیٰ جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، سابقہ امتوں کے اندر بھی یہ روایات، یہ امور موجود تھے. جنگ کے لیے نکلے، قیام کیا، لیکن ایسا قیام کرنا ہے اب سید الشہداء کو کہ جس کی دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں یزید اپنے مذموم مقاصد میں ناکام ہو جائے. اگر حسین کو ساتھ ہی مل جائے، انصار مل جائے، اصحاب مل جائے، ان کا کوفے والے بے وفائی نہ کرتے، ساتھ دے دیتے اور امام حسین قیام کر کے جنگ میں کامیاب ہو جاتے، تب بھی دین اسلام کی فتح تھی. اور اگر حسین ظاہری طور پہ شکست کھا جائے، شہید ہو جائے، اب بھی حسین کو ایسی جنگ لڑنی ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ یزید مذموم مقاصد میں ناکام ہو جائے. ایسا کام کرنا ہے. بس سید الشہداء جو زاد راہ لے کر چلے، جو زاد سفر لے کر چلے، اس میں دونوں کی مکمل تیاری کہ اگر یہ رخ سامنے آیا تو بھی فتح اسلام کی ہو، اور اگر دوسرا رخ بھی سامنے آیا تو بھی فتح اسلام کی ہو. دونوں صورتوں میں اسلام کو ضربہ نہیں پہنچے گا، چاہے خاندان اہل بیت کو شہید ہی کیوں نہ دینے پڑے. لشکر یزید جو آیا، لشکر اشقیہ جو آیا، پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کیا فتنوں کا شکار تھا. ان کے سامنے امام نے خطبے دیے، ان کے سامنے کلام کیا، گفتگو کرتے تھے، شور مچاتے تھے، ہلہلا کرتے تھے، اپنی تلواریں ڈھالوں پہ مار کر آوازیں بلند کرتے تھے تاکہ حسین کی آواز سنائی نہ دے. وہی طریقہ جو عرب رسول خدا کی بات سننے سے بچنے کے لیے انجام دیتے تھے، وہی بے عینی، وہی تاریخ نواسہ رسول کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے. سید الشہداء نے دیکھ لیا اب یہ لوگ بات سننے کے تو عادی نہیں. شاید اگر رسول خدا ان کے سامنے آ جائیں تو کیا پتا ان کو وہ زمانہ دوبارہ یاد آ جائے. اگر شبیہ پیغمبر ان کے سامنے آ جائیں، اگر شبیہ پیغمبر کے ذریعے سے ان سے بات کروں، اگر شبیہ پیغمبر کو میدان میں بھیج کر ان کو سنت رسول خدا یاد دلاؤں، کیا پتا تھوڑی سی حیا کر لیں، تھوڑی سی شرم کر لیں. لیکن عزیزانو، شبیہ پیغمبر کو بھی دیکھ کر انہوں نے حیا نہیں کی. وہی کام جو رسول خدا کے ساتھ کیا، اس سے بڑھ کر شبیہ رسول خدا، شبیہ پیغمبر کے ساتھ انجام دیا. بس عزیزانو، چند جملے مسائل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت علی اکبر بہت باعظمت شخصیت تھے، صاحب کردار، صاحب جلالت. فقط ظاہری طور پر رسول کے مشابہ نہیں تھے، بلکہ خلقت کے لحاظ سے بھی، گفتار کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، طور طریقے کے لحاظ سے بھی، چال ڈھال کے لحاظ سے، ہر طرح سے رسول خدا سے مشابہت رکھتے تھے. حسین نے یہ سرمایہ میدان میں کب بھیجا؟ جب اصحاب پیغمبر شہید ہو گئے، جب اصحاب حسین شہید ہو گئے، انصار حسین شہید ہو گئے، اس کے بعد یہ سرمایہ بھیجا کہ لوگوں، شاید شبیہ رسول کی زیارت کر کے تمہیں رسول خدا یاد آ جائیں،
شاید رسول خدا کی شکل دیکھ کر، رسول خدا کے دیکھ کر تم کچھ حیا کر لو، تمہیں کچھ شرم آ جائے، تم جس راستے پر چل پڑے ہو اس راستے سے باز آ جاؤ۔ بس عزیزانو، حضرت علی اکبر کی کیا فضیلت، کیا عظمت، یہ بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ صبح عاشور جس کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوتا ہے، نہیں معلوم کیوں مولا حسین نے اپنے قافلے کے کاروان کے مؤذن سے اذان نہیں دلوائی، کیوں جناب حجاج ابن مسروق سے اذان نہیں دلوائی، میں نہیں جانتا، لیکن گمان یہی ہے شاید چاہتے تھے کہ لوگوں کو رسول خدا کے زمانے کی اذان یاد آ جائے، شاید لوگوں کو یاد آ جائے کہ اے لوگوں، رسول خدا کے زمانے میں اسی طرح سے اذان دی جاتی ہے۔ علی اکبر سے اذان دلوائی، اس کے بعد جو بھی امام کا ساتھی و ناصر آتا تھا، امام نے اس کو روکا، کہا اے فلانے آپ جا سکتے ہیں، آپ کو راستہ بھی بتاتا ہوں، میں خود بھی آپ سے راضی ہوں، آپ کو جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں، یہ لوگ صرف حسین کے دشمن ہیں، یہ حسین کو مارنا چاہتے ہیں، آپ اپنی جان بچا کے چلے جائیے۔ لیکن روایت میں لکھا، مقتل میں لکھا کہ جیسے ہی شبیہ پیغمبر علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر مولا و آقا سے، بابا سے اذن جہاد مانگتے ہیں، مولا فوراً اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا میں اسی لمحے کا منتظر تھا۔ عزیزانو، ایک واقعہ حضرت نوح کا ذکر کیا گیا ہے، جب امت حضرت نوح پر عذاب نازل ہو گیا، سیلاب نے سب کو برباد کر دیا، خداوند متعال نے حضرت نوح سے ایک جملہ کہا، ایک بات کہی، ایک امتحان لیا۔ حضرت نوح کوزہ گر تھے، مٹی سے کوزے بناتے تھے، خداوند متعال نے ایک فرشتہ بھیجا، کہا کہ اے نوح، فرشتہ بھیجا، انسان کی شکل میں آیا، ایک ایک کوزہ خریدتا تھا، حضرت نوح کے سامنے زمین پہ مار کے توڑ دیتا تھا۔ حضرت نوح کو بہت دکھ ہوا، رنج ہوا کہ میری محنت، اتنی زحمت، اتنا میں نے کام کیا، اتنی محنت سے بنایا، میری نگاہوں کے سامنے یہ میری محنت برباد کر رہا ہے۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا اے نوح، آپ نے میرے بندوں کو بد دعا کر کے اسی طرح سے سیلاب کے ذریعے نابود کر دیا، آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا مٹی کا ایک بنایا ہوا کوزہ جو آپ نے محنت سے بنایا، آپ کی نگاہوں کے سامنے توڑا جائے، اے نوح آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بس عزیزانو، یہیں سے سوچ لو، جس علی اکبر کو حسین نے پال کے بڑا کیا، جوان کیا، جوانی اس کی دیکھی، کتنی حسرتوں سے حسین نے محنت کر کے اس بچے کو بڑا کیا، جوان کیا، اب وہ وقت آیا ہے کہ رسول خدا کا دین بچانے کے لیے حسین خود اپنے ہاتھوں سے اس کڑیل جوان کو تیار کریں، آمادہ کریں، گھوڑے پر سوار کریں، اس کو زرہ پہنائے، سر پہ امامہ رکھے، اور اس کے بعد دشمنوں کے درگے میں بھیج دے، اور خود مضطرب باپ منتظر ہے کہ کب میری محنت کو یہ لوگ بے دردی سے ضائع کرتے ہیں، کب میرے کڑیل جوان کو بے دردی سے شہید کرتے ہیں۔ بس عزیزانو، روایت میں لکھا، مولا نے جب علی اکبر کو روانہ کیا، گھوڑے پر سوار کیا، خود لگام پکڑی، گھوڑے کے ساتھ ساتھ کچھ قدم آگے چلے، اس کے بعد علی اکبر روانہ ہوتے ہیں، مولا حسین مضطرب ہیں، کب بیٹے کی آواز آتی ہے، کب میری محنت کو ضائع کیا جاتا ہے، کب میری محنت کو برباد کیا جاتا ہے۔ بس عزیزانو، ایک لمحہ وہ آیا کہ جب مولا نے دیکھا کہ بیٹا گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا واپس آ رہا ہے، بس عزیزانو، کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جب بچہ باپ سے کوئی چیز مانگے، باپ نہ دے پائے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔
اور باپ بھی کون سا باپ جس کو بشارت دی کہ اے حسین آپ جوانوں کے سردار ہیں، اے حسین آپ وارث ساقی کوثر ہیں، وارث ساقی کوثر کی یہ حالت کہ بیٹا آیا باپ سے تقاضا کرتا ہے بابا جان شدت کی پیاس ہے، 2 گھونٹ پانی مل جائے، لوگوں کو حیدر کرار کی شجاعت یاد دلا دوں، کشتوں کے پشتے لگا دوں۔ عزاداروں ساقی کوثر حسرت سے دیکھتے ہیں بیٹے نے پانی مانگا ہے، میرے پاس پانی نہیں۔ بس عزاداروں مولا حسین نے کہہ کے روانہ کیا کہ علی اکبر آپ جائیے، ابھی مولانا رسول خدا بابا علی مرتضی آپ کو کوثر پہ سیراب کریں گے۔ بس عزاداروں علی اکبر روانہ ہوتے ہیں، حسین کی زندگی بھر کی کمائی جا رہی ہے، حسین کی محنت مقتل میں بھیج رہے ہیں، علی اکبر جا رہے ہیں، حسین مضطرب ہے۔ ایک لمحہ وہ آیا جب کس لعین نے سر پہ وار کیا، علی اکبر گھوڑے پر جھک جاتے ہیں۔ عزاداروں عربوں کا گھوڑا جنگی گھوڑا، اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ جب سوار اس پہ جھکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس نے حملہ کرنا ہے، اس نے لشکر دشمن میں حملہ کرنا ہے۔ بس عزاداروں مقتل نے ایک جملہ لکھا، وہ جملہ یہ لکھا کہ علی اکبر گھوڑے پہ جھکے، زخمی ہے، سر شگافتہ ہے، گھوڑے پہ جھکتے ہیں، گھوڑا لشکر اشکیا میں گیا، فقطعوہ ارباً اربا، تلواروں نے علی اکبر کے ٹکڑے کرنے شروع کیے، نیزے علی اکبر پہ چلنے شروع ہوئے، سینے پہ نیزہ لگتا ہے، تلواروں نے علی اکبر کے ٹکڑے شروع کیے، تیر لگتے، بس عزاداروں ایک وہ وقت آیا حسین نے جس کو گھوڑے پہ سوار کیا تھا وہ ریت کربلا پہ گرتا ہے، آقا کو آخری سلام کرتا ہے، مولا حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا اکبر الدنیا بعدک الافعال، اے اکبر دنیا تیرے بعد حسین کے لیے تاریخ ہے۔ حضرت روایت نے ایک اور منظر دیکھا، مولا حسین جب بیٹے کو اٹھا کر واپس لاتے ہیں، حسین کی زندگی بھر کی کمائی اپنے ہاتھوں سے خدا کو پیش کی، اس کا جنازہ اٹھایا، اس کا لاشا اٹھا کر جب واپس لا رہے ہیں، بی بی زینب خیمے پہ منتظر ہے، میرے بھیا کی نشانی لڑنے گئی ہے، میرے بھیا کا بیٹا لڑنے گیا ہے، شبیہ پیغمبر لڑنے گئی ہے۔ حضرات روایت نے لکھا جب آقا حسین علی اکبر کو لے کر آئے، بی بی زینب ماتم کرتی ہوئی پہلی مرتبہ خیمے سے نکلی، واہ اکبر واہ حسین واہ علی واہ مصطفیٰ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلمون